بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ طہارت کے متعلق مختلف قسم کے مسائل سیکھتے ہوئے آج کی تیسری نشست کا کلام ہم سیکھنا چاہیں گے۔ آج کی نشست میں میرے پاس پہلا سوال یہ ہے، بارش کے موسم میں موٹر سائیکل کے ٹائروں کے ساتھ یا سائیکل کے ٹائروں کے ساتھ کیچڑ لگ جاتا ہے، گھر میں آ کر اس کو دھونے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو جو چھینٹے پڑ جاتے ہیں کپڑوں پر وہ کپڑوں کو ناپاک کریں گے یا کہ نہیں کریں گے؟ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک ایسا جواب عرض کرنا چاہوں گا جو ان ایسے کئی مسائل کے لیے جواب بنے گا۔ یہ بارش ذاتی طور پر پاک ہے، بارش کے برسنے والے قطرے آسمان سے یہ پاک ہیں، لیکن جب یہ زمین پر گریں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ زمین کیسی ہے۔ اگر وہ زمین پاک ہے تو وہ بارش کے چھینٹے بھی پاک ہیں، اگر وہ زمین ناپاک ہے تو بارش کے چھینٹے بھی ناپاک ہیں۔ آپ اس کی مثال نمبر 1 آپ دیکھیے، چھت پر آپ کھڑے ہیں، بارش برسی، گھروں کی چھتوں پر پیشاب وغیرہ نہیں ہوتا یا کوئی نجاست وغیرہ نہیں ہوتی، تو وہ پانی کے قطرے جو چھت سے اڑ کر آپ پر پڑ رہے ہیں وہ آپ کے لیے پاک ہیں، کپڑوں کو پلید نہیں کریں گے۔ مثال نمبر 2 دیکھیے، آپ اپنے کھیت میں کھڑے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کھیت میں دور دراز تک کوئی نجاست نہیں ہے، تو اب بارش برسی، کیچڑ بن گیا تو وہ کھیت والی مٹی جو آپ کے کپڑوں پر لگی، چونکہ وہ زمین پاک تھی تو پھر آپ کے لیے وہ کپڑوں کو پلید نہیں کرے گی۔ یہ میں نے 2 مثالیں پاک ہونے کی آپ کے سامنے کہیں۔ اب آئیے جو ہماری گلیوں کا حال ہے، گلیوں کا حال یقیناً اچھا نہیں ہے۔ پاکستان میں تو سیوریج کا نظام پھر جیسا ہے آپ خوب جانتے ہی ہو، بازاروں کی نالیاں، گلیوں میں نالیاں، ان کا پانی کہیں نہ کہیں سے ابھر کر کے تو باہر آیا ہی رہتا ہے۔ پھر خاص کر کے وہ علاقے جہاں گدھے چلتے ہیں یا گھوڑے چلتے ہیں یا جانوروں کے علاقے ہیں تو گوبر کے ذرات کا گلیوں میں ہونا یہ ایک لازمی سا جزو ہے۔ لہٰذا ہماری موٹر سائیکل جب بازار سے ہو کر گھر آتی ہے تو کئی پاک اور پلید جگہوں سے ہو کر آتی ہے، تو میں نتیجے میں یوں کہوں گا اس کیچڑ کو آپ پلید ہی تصور کریں، اور وہ چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑ جائیں تو ان کپڑوں کو دھونے کا اہتمام ہی کریں، کمال طہارت اسی میں ہمیں حاصل ہوگی۔ اگر آپ کی سائیکل پہلے سے صاف ستھری تھی، آپ نے ویسے ہی اسے دھونا چاہا، موٹر سائیکل یا سائیکل، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے صرف دھول پڑی ہوتی ہے، چلو جی دھو لیتے ہیں، تو اب کیچڑ کوئی پلید چیز ساتھ نہیں لگی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب وہ پانی کے قطرے آپ کو پلید بھی نہیں کریں گے۔ طہارت کے ہی متعلق یہ من جملہ طہارت مختلف جہتوں کے مسائل میرے پاس ہیں۔ یہ ہم نے بازار سے گوشت خریدا تو لفافے میں ڈالا، خون اس گوشت میں لگا ہوا تھا تو ٹپک جاتا ہے کبھی قطرہ، وہ کپڑوں پر لگ گیا، تو کیا وہ خون جو گوشت سے ہمارے کپڑوں تک منتقل ہوا، کپڑے پلید ہوں گے یا کہ نہیں ہوں گے؟ جواب جانیے۔ میں یہاں بھی ایک ضابطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ خون جو کہ بہنے والا ہوتا ہے، قرآن حکیم نے جس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، دمن مصفوحن، وہ خون جو کہ نکل کر بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ خون پلید ہوتا ہے اور اس کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ تو بکرا کو یا جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون بہنے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ نکل گیا اور بہہ گیا، وہ پلید ہے۔ ذبح کے عین وقت جو خون نکل کر کے بہہ گیا تو وہ پلید ہے۔ اگر وہ کپڑوں کو لگتا ہے تو کپڑے ناپاک ہیں، بھلے وہ قربانی کا جانور ہی کیوں نہ ہو، تو اسی وقت نکل کر بہہ جانے والا خون ناپاک ہے تو وہ آپ کے کپڑوں کو پلید کرے گا۔ باقی جب گوشت کاٹا جا رہا ہو تو جو نکل کر بہنے والا تھا وہ نکل چکا ہے، اب جو تھوڑا تھوڑا رگوں کے اندر قطرہ 2 قطرے موجود ہیں، یہ نکل کر بہہ نہیں سکتا تھا تبھی تو اندر رکا رہا، تو لہذا یہ اگر خون کپڑوں پر لگ جائے گوشت کی کٹائی کے بعد والا تو یہ کپڑوں کو پلید نہیں کرتا، وہ درجے میں پاک ہوتا ہے۔
ایک صاحب کا سوال ہے کہ گلی سے گزر رہے تھے، کسی گھر کی نالی سے پانی نکلا اور چھینٹے اڑ کر کپڑوں کو لگ گئے، تو اب کیا حکم ہے؟ میں جواب نہ بھی دوں تو آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں کہ ہماری نالیاں انتہائی ناپاک ہیں، پلید، تو لہذا نالیوں سے نکل کر پڑنے والے چھینٹے کپڑوں کو پلید ہی کریں گے۔ اگر وہ بہت کم ہیں، یہ ایک چیز اور بھی ہے، یہ جو نجاست غلیظہ کی چیزیں ہیں وہ پلیدگیاں جن کا نام مذہب میں نجاست غلیظہ ہے، یہ نجاستیں بھی دو طرح کی ہیں، نجاست غلیظہ ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ تو جن چیزوں کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے، اگر وہ 1 درہم کی مقدار سے کم ہوں تو معاف ہے، لیکن پھر بھی اسے دھو کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی حالت میں نماز پڑھنے پر نماز میں کراہت آتی ہے۔ درہم سے مراد یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اس کو بالکل سیدھا کریں، اس پر پانی گرائیں، جس قدر پانی رک جائے دائرے میں تو اتنی مقدار ہوتی ہے درہم کی۔ تو اتنی مقدار پلیدگی اگر نجاست غلیظہ کی جسم پر لگ جائے تو معاف نہیں ہے، اس سے کم اگر ہے تو معاف ہے۔ لیکن میں آپ کو یہی رائے دوں گا کہ کم لگی ہو یا زیادہ لگی ہو، آپ باہر کیف دھو کر کے ہی تو نماز پڑھیں۔ کسی کا بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، ہم بھلے معافی ہونے کی صورت میں میرا یا آپ کا وہ نجاست لگی ہو، دل خوشی نہیں ہوتا، وہ جب تک دھوئے نہ دل پر اطمینان نہیں ہوتا۔ تو دھونے کا اہتمام میں آپ کو یہی رائے قائم کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد، استنجا کرنے کے بعد بندہ کچھ قدم چلا تو کوئی قطرہ وجود سے خارج ہوا تو کیا وہ پلید ہوتا ہے یا کہ ناپاک ہوتا ہے؟ بھئی صاف سی بات ہے یہ تو کہ پیشاب کے بعد جو قطرات ہوتے ہیں وہ درجے میں پلید ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو لگے ہاتھوں ایک مسئلہ مذہب بتاؤں جس کا نام ہے مسئلہ استبراء۔ یہ مسئلہ استبراء کیا ہے؟ ہمارے ہاں آج نظام ٹھیک نہیں ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے نوجوان بیمار ہیں، یعنی خاص کر کے یہ جو انسانی جسم کے مخصوص حصے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ان کا پیشاب قابو میں نہیں رہتا۔ پیشاب کیا، اپنی طرف سے مطمئن ہوئے، لیکن جب اٹھے چند قدم چلے شک رہ گیا کہ کوئی ایک آدھ قطرہ ہے جو جسم میں رکا ہوا ہے۔ اب وہ قطرہ کبھی نکل بھی آتا ہے، کپڑوں پر لگ بھی جاتا ہے، تو یہ جو چیز ہے اس کو مذہب میں استبراء کا نام دیا گیا۔ استبراء کیا ہے؟ جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ وضو نہ کریں۔ مطمئن ہونے سے مراد یہ ہے، طریقہ نمبر 1 ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ اس کے قطرے جسم میں رکے رہ جاتے ہیں، وہ یوں کرے، یا تو ادھر بیٹھے بیٹھے ہی باتھ روم میں اپنے آپ کو ذرا کھانسنے کی کیفیت بنائے، اس سے پورے باڈی سسٹم میں بوجھ پڑتا ہے، تو دباؤ سے اگر کوئی قطرہ ہے تو خارج ہو جاتا ہے، یا پھر ادھر ہی کبھی دائیں پاؤں پر وہ ٹیک لگائے، کبھی بائیں پاؤں پر ٹیک لگائے، بوجھ ادھر ڈالے بوجھ ادھر ڈالے بیٹھے بیٹھے، اس سے بھی وہ مثانے پر دباؤ پڑنے سے وہ جسم سے قطرات کا خروج ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے اس سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے، ان کے لیے پھر مذہب نے یہ کہا کہ وہ باتھ روم سے نکل آئیں اور چند قدم چلیں، تو چلنے سے بھی لامحالہ وہ باڈی سسٹم سارا حرکت میں ہوتا ہے تو دباؤ پڑتا ہے تو قطرے وجود سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو چند قدم چلنا یا ادھر بیٹھ کر تو دائیں بائیں بوجھ ڈالنا یا پھر کھانسنا، ان سب چیزوں کا نام ہے استبراء، بری ہونا، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے بری ہونا۔ تو یہ اہتمام، جو صاحب اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ یہ اہتمام کرے، جب تک وہ مکمل طور پر مطمئن نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے لیے وضو کرنا ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اس کا وضو کیا بیکار ہے، ادھر وضو کر کے فارغ ہوگا، 2 قدم چلا تو ساتھ ہی وہ کوئی ایک آدھ وجود سے قطرہ خارج ہو گیا، تو اس ایسے صاحب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے استبراء کریں۔ اگرچہ استبراء کرنے میں کچھ حیاداری کے تقاضے بھی ہیں، ہمارا ماحول پسند نہیں کرتا، پٹھانوں کا ماحول وہ اس عنوان کو ٹھیک نبھاتا ہے، وہ بعض اوقات وہ ہاتھ ان کا شلوار کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ غلط نہیں ہے، وہ طہارت کی خاطر ایسا کرتے ہیں، پاکیزگی کی خاطر ایسا کرتے ہیں، ہمارے ہاں ماحول میں اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کسی بھی باحیا طریقے سے یا مخفی انداز میں اپنے قطرات کو نچوڑنے کا اہتمام کریں، وگرنہ ایک نماز ہی رہ گئی ہے ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی، اور وہ بھی بندہ بھرپور ادا نہ کر سکے تو کیا مقصد ہوا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے طہارت کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے، آپ نے بات ادھر سے شروع فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، یہ حدیث کے کلام ہے، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔
لہذا طہارت نہ صحیح ہوئی تو نماز صحیح نہیں، نماز صحیح نہ ہوئی تو پھر کنجی نہیں ہے، تو پھر تم جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے؟ طہارت کا تو اتنا خاص اہتمام اس میں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ قطرہ پیشاب کا نہیں ہوتا، وہ ایک اور شے ہوتی ہے، اسے مزی ودی مذہب میں کہا جاتا ہے، تو پھر وہ لیسدار سا قطرہ ہوتا ہے، اس کا بھی نکالنا ضروری ہے، وہ بھی طہارت کو ناقص کر دیتا ہے۔ ودی ہو یا مزی ہو یا منی ہو یا پیشاب ہو، یہ سب چیزیں وضو کو خراب کر دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر پاک کپڑے اور ناپاک کپڑے دھل جائیں تو کیا سارے پاک ہو جائیں گے یا کہ نہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے کسی موقع پر یہ ایک نشست میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں پلید، وہ سارا دن میں 10 بار پیشاب کرتے ہیں، تو ویسے ہی بس وہ اپنی شلوار کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، تو جب وہ اتارے تو پھر بھی پلید ہی ہیں، جب ٹپ میں ڈالے تب بھی پلید ہی ہیں، تو پانی ان کی وجہ سے پلید ہو گیا۔ تو ہمارے گھروں میں مشینیں، واشنگ مشینوں میں بڑوں کے چھوٹوں کے اکٹھے ہی ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ کسی موقع پر میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ احتیاط کیا کرو کہ مردوں کے یعنی بڑوں کے جو نمازی لوگ ہو اپنے کپڑے علیحدہ دھویا کرو اور بچوں کے بعد میں دھویا کرو، تاکہ پاک اور پلید الگ الگ رہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ بھائی نے وہ سوال کیا ہوا ہے، تو جواب واضح ہے، پلید کپڑے اور پاک کپڑے جب اکٹھے ڈالے گئے تو پانی پلید ہو گیا، بچوں کے کپڑوں کی وجہ سے پانی پلید ہو گیا، پھر آپ کے کپڑے اسی میں تھے تو آپ کے بھی پلید ہو گئے۔ اس کے بعد مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں، وہ کپڑے اٹھا کر صابن مل کر نچوڑ کر تو دوسرے ٹپ میں سارے پھر اکٹھے ہی ڈال دیے، وہاں سے پھر وہ پانی نتھار کر جب صابن نکل گیا تو ہم مطمئن ہو گئے کپڑے پاک ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت زیادہ اہتمام اور احتیاط کرنی چاہیے، جو طریقہ میں نے بتایا تھا اسی کے مطابق آپ اپنے کپڑوں کو پاک کریں۔ بلکہ میں خاوندوں کو اور نوجوانوں کو خاص کر کے کہتا ہوتا ہوں کہ تم اپنے کپڑوں کو جب پلید ہو جائیں تو خود دھو کر یعنی پاک کر کے اتنا حصہ خاص کر کے جہاں وہ نجاست لگی ہے تو پھر گھر میں چھوڑا کرو، تاکہ تمہاری ماں اگر دھوئے یا تمہاری بیوی دھوئے یا بہن دھوئے تو وہ پاک کپڑے کو دھوئے، پلید کو تمہاری ماں اگر دھوئے گی تو وہ پاک نہیں کر سکے گی۔ کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جس بندے کا کپڑا پلید ہوا وہ صاحب خود اپنے کپڑے کو لیں، اس میں پانی ڈالیں، مل کر تو اپنی طاقت کے مطابق نچوڑیں، اتنا کہ ایک قطرہ بھی پیچھے نہ رہے، پھر دوبارہ پانی ڈالیں تو پھر اتنا ہی نچوڑیں، پھر تیسری بار پانی ڈالیں تو پھر اتنا ہی نچوڑیں اپنی طاقت کے مطابق، تو وہ کپڑا پاک ہوتا ہے۔ تمہاری بیویوں میں تمہاری جتنی طاقت نہیں ہے، وہ جتنا بھی نچوڑیں گی بعد میں خود نچوڑ کر چیک کرو، اندر تمہاری طاقت کے اعتبار سے پانی موجود ہوگا۔ تو یہ بہت باریک احتیاط ہے جس پر میں آپ سے کہوں گا، خاص کر کے نوجوان طبقہ، کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اسے پاک کر کے، تو پھر خاص کر کے بارش کے زمانے میں چینٹے باہر سے وہ سارے لگے ہوتے ہیں پلید، یہ بارش کے والا کیس تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، وہ چپلی سے جوتے سے چھینٹے اڑے آ کر پھینک دیے، وہاں سے واشنگ مشین میں گئے تو پھر حالات سارے کے سارے پریشان ہو گئے۔ کسی بندے نے تھوکا، اس میں سے خون نکلا اور کپڑے پر لگ گیا تو کیا حکم ہے؟ تھوکنے کی بات کر لیں، ساتھ لگے ہاتھوں آپ یہ بات بھی جوڑ لیں۔ بعض اوقات بندے کو دانت میں درد ہوتا ہے تو وہ اپنا ہی قمیض لے کر نا تو اس کو ایسے ایسے رگڑتا ہے ذرا، یا پکڑتا ہے یا دباتا ہے تو خون نکل آتا ہے، یہ بھی چیز ساتھ ہی آپ جوڑ لیجئے تو یاد رہے خون پلید ہے۔ یہ درہم سے کم اگر لگا ہوا ہو تو معاف اگرچہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا، لیکن دل کا کمال اطمینان اسی میں ہے کہ اسے دھویا جائے، لہذا تھوکنے پر اگر وہ خون اس تھوک میں غالب تھا اور وہ خون آپ کے کپڑوں پر لگ گیا، آپ دھوئیں اسے، یا پھر آپ نے خود اپنے دانت کو پکڑا تو خون نکل کر کپڑے پر لگ گیا تو پھر یا رومال پر لگ گیا یا آپ کے ٹاول پر لگ گیا تو پھر آپ اس کو دھوئیں اور دھونے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں۔ ایک اور چیز بھی ہے جو وجود سے نکلے تو ناپاک ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ بہت کم ہے، میں اس کی غلطی بھی آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ سوال میرے پاس ہے کہ اگر کسی کی آنکھ خراب ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، خراب آنکھ سے نکلنے والا پانی، جسے آپ کہتے ہو آنکھ آ گئی ہے، یہ آپ لفظ بولتے ہو پنجاب میں، آنکھ خراب ہو جائے تو ریشہ سا یا پتلا سا پانی وہ مسلسل رگڑو خارش ہوتی ہے تو وہ جو پانی ہوتا ہے وہ درجے میں پلید ہوتا ہے،
تو اس پانی سے بچنا ضروری ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اپنا وہی چھوٹا سا رومال نکالا، مل مل کے پانی صاف کر کے دونوں طرف سے جیب میں ڈال لیا، وہ پانی پلید ہوتا ہے، یا آپ ٹیشو استعمال کریں تاکہ پھر اسے باہر پھینک دیا جائے، یہ واقعی بہت مخفی سا مسئلہ ہے، توجہ ہماری اس طرف نہیں ہے۔ چادر لی ہوئی ہے تو چادر کے پلو سے آنکھ کو پانی وہ صاف کر لیا، جبکہ خراب ہے۔ ویسے اگر آنکھ خراب نہیں ہے، آنکھ میں کوئی زخم یا کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، ہوا چلی تو تیز آنکھوں میں لگ گئی تو پانی نکلا، وہ پاک ہے۔ اچھا جی، یا آپ کو درد لگا تو آپ رو پڑے، وہ آنسو وہ پاک ہیں، لیکن جو اندر کی تکلیف کے پیش نظر پانی نکلتا ہے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، اس میں ذرا احتیاط کریں۔ سوال یہ ہے کہ گائے اور بکری اور بھینس یہ تو حلال جانور ہیں، تو ان کا پیشاب اگر اڑ کر چھینٹے کپڑوں کو لگ جائیں تو کیا کپڑے پلید ہوں گے؟ جی، ان کا گوشت حلال ہے، ان کا پیشاب تو حلال نہیں ہے نا، آپ جانیے۔ گوشت کے حلال ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ان کا پیشاب بھی حلال ہے، تو پیشاب باہر کیا پلید ہے، اگرچہ درجے میں نجاست غلیظہ ہونا یا نجاست خفیفہ ہونا وہ الگ بحث ہے، میں اسے آپ کے سامنے اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ ہمارے پبلک کے لیے مشکل ہے یہ یاد رکھنا کہ کون کون سی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، کون کون سی نجاست خفیفہ ہیں، تو پھر کتنا کو ہوں تو معاف ہیں اور کتنا کو ہوں تو معاف نہیں ہے۔ غلیظہ کے احکام اپنے ہیں، خفیفہ کے احکام اپنے ہیں۔ میں آپ کے لیے جو آسان ترین بات ہو سکتی تھی وہ کہہ رہا ہوں، چھینٹے پڑ جائیں تو سمجھو کہ ہم نے کپڑا دھونا ہی دھونا ہے، دھو کر کے تو پھر آپ نماز پڑھیں، ایسا کرنے میں کمال درجے کا اہتمام اور احتیاط ہے۔ اگر کوئی برتن ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ برتن ناپاک ہوتا کب ہے۔ اب میں ایک مسئلہ بیان کروں گا تو کہیں پریشان نہ ہو کر اٹھ جانا۔ ہمارے پنجاب کے ماحول میں یہ جو گلی محلوں میں یہ جو جھاڑو دینے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سائی، پنجابی میں ہم انہیں سائی کہتے ہیں۔ تو جی کبھی وہ پانی مانگ لینا برتن میں تو پانی دے کر وہ کپ یا وہ پیالہ ہماری خواتین بس علیحدہ ایک جگہ رکھ دیں گی کہ اب جب کبھی انہیں پیاس لگے گی تو اسی میں دیں گے، اب یہ پلید ہو گیا ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں چل رہا ہے، جانیے کہ ایسا نہیں ہے۔ جس کا نام انسان ہے اس کا جوتا ہر حالت میں پاک ہے۔ آپ کے لیے عجیب ہوا نا؟ اب میں کیا کروں اگر عجیب ہے تو آپ کو یہ بات بہت پہلے سیکھ لینی چاہیے تھی، آپ نہیں سیکھی تو آپ کی غلطی ہے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا نام انسان ہے، خواہ اس پر غسل لازم ہو، خواہ وہ اس پر وضو لازم ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ ہندو ہو، جس کا نام انسان ہے وہ کسی بھی حالت میں ہو اس کا جوتا پاک ہے۔ ایک صورت ہے صرف کہ جوتا ناپاک ہوگا، کون سی؟ کسی کافر نے تمہارے سامنے ابھی شراب پی تو پھر فوراً ہی ساتھ ہی پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا، اب یہ جوتا ناپاک ہے۔ وجہ کیا تھی؟ شراب، ابھی شراب پی ہے، وہ بھی ختم بھی نہیں ہوئی تری اس کی منہ سے، اب یہ ناپاک ہے، اور وجہ شراب کا اس میں مل جانا ہے۔ جھوٹا ہونا یہ پانی کو پلید نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ کون سا برتن پاک ہوا ہے اور کون سا پلید ہوا ہے۔ خیر، یہ تو ایک اضافی بات تھی جو آپ کے سوال سے تعلق نہیں رکھتی تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ تو غیر مذہبوں کو پانی پلا کر وہ برتن درجے میں ضائع نہیں ہو گیا، اسے کھنگال کر دھو کر آپ گھر رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ عجیب ہے ویسے مسلمانوں کی حالت، انگلینڈ جا کر رہتے ہیں تو وہ سارے برتن پاکستان سے جاتے ہیں، وہ خود بناتے ہیں، ان کی جو پلاسٹر کی ایسیسریز ہوتی ہیں وہ خود بناتے ہیں، تو ان کے بنے ہوئے برتن تم اس میں تو بڑے شوق سے پی لو، اور یہاں آ کر وہ صرف پی کر چھوڑے تو اس کا استعمال کرنا تم چھوڑ دو۔ وہاں کی جتنی پروڈکشنز ہیں وہ ساری کی ساری آپ استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو، انہی کے ہاتھوں سے نکلتی ہیں، اللہ پاک رحم فرمائے۔ اچھا جی، تو اور سوال یہ ہے کہ کوئی برتن ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے آج کل کے دور میں جتنے بھی برتن ہمارے ہاں چل رہے ہیں ان کو پاک کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ شیشے کے ہوتے ہیں، چکنی مٹی کے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے ہوتے ہیں، ہارڈ قسم کا پلاسٹک وہ ہوتے ہیں، تقریباً یہی چل رہے ہیں ہمارے ہاں۔ تو وہ پرانا دور تو اب کافی سارا بدل گیا کہ مٹی کے پیالے جس میں پانی ڈالو تو کچھ اندر بھی داخل ہو جاتا ہوتا تھا۔ ہمارے جو برتن اب ہیں ان کی شان یہ نہیں ہے کہ کچھ پانی اندر بھی جذب ہو جائے، ان کی شان یہ نہیں ہے۔ لہٰذا تمام ایسے برتن جو سٹیل کے ہیں یا شیشے کے ہیں یا کانچ کے ہیں یا چکنی مٹی کے ہیں
چکنی مٹی سے مراد میری یہ ہے کہ جن کے اوپر پالش کی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے کپ وغیرہ پالشڈ ہوتے ہیں اوپر سے. تو یہ سب برتن پلاسٹک کے، ان کا طریقہ پاک کرنے کا یہ ہے جہاں کوئی نجاست لگی ہے بس پانی اوپر سے ڈالو ٹوٹی کے نیچے کر کے تو وہ نجاست دھل جائے اور اتر جائے تو وہ برتن پاک ہے، بات ختم. اگر برتن اب بھی کسی کے گھر میں وہ خالص کچی مٹی والا ہے کہ جس میں پانی ڈالو تو جذب ہوتا ہے، تو جب نجاست لگی تو وہ بھی کچھ اندر جذب ہوئی، یہ اگر برتن کی کیفیت یہ ہے، پھر اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا آپ اس مٹی کے پیالے کو پانی اس کے اوپر گرائیں تو پھر اسے کہیں سائڈ پر ٹیک لگا کر کھڑا کریں تاکہ وہ پانی نچڑنا شروع ہو جائے. نچڑتا ہے تھوڑا تھوڑا، جب آپ سمجھیں کہ سارا نچڑ گیا اب کوئی قطرہ نہیں گر رہا تو ایک بار پھر آپ ایسا کریں اور پھر ایک بار پھر ایسا کریں. جب 3 بار آپ ایسا کر چکیں گے تو اب وہ پانی آپ کا، وہ برتن آپ کا پاک ہو جائے گا. لکڑی کے برتنوں کا بھی یہی حکم ہے جو کہ میں نے مٹی کے پیالے کا حکم بیان کیا. لکڑی بھی جذب کرتی ہے پانی کو اپنے اندر، اگر لکڑی پالش کی ہوئی نہیں ہے تو. اگر پالش کی ہوئی ہے تو پھر اس کا حکم الگ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا تھا. ایک ہی میں نے پہلے بیان کر دیا، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے. ہر وہ برتن جس میں پانی جذب نہیں ہوتا ان سب کا حکم ایک ہے. اسٹیل، پلاسٹک، شیشہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کا ایک ہی حکم ہوگا. سوال ہے عجیب سا، بنا پان کھا رہا ہے تو اس کا تھوک کپڑوں پر گر گیا، یا نسوار کھا رہا ہے تو اس کا تھوک کپڑوں پر گر گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ پان بھی پاک ہوتا ہے، نسوار بھی پاک ہوتی ہے، تو ان کے تھوک کپڑوں پر لگ جائیں تو کپڑا پلید نہیں ہوتا. ویسے آپ احتیاط کیا کریں، یہ نسوار کوئی اتنی اچھی چیز تو نہیں ہے، اور یہ پان کھا کھا کر اپنے دانت خراب کیے ہوتے ہیں، یہ اور کیا ہے؟ نتیجہ آخر یہی نکلتا ہے، پان کھا کھا کر اپنے دانت خراب کرتے ہو، وہ ہاں ہر وقت عورتوں کی طرح لب تمہارے لال لال رہتے ہیں. تو ان باتوں سے بچو، یہ مسلمان کی شان تھوڑی ہے. رسول اللہ میں اہتمام دیکھو، میں منہ کو صاف رکھنا یہ ایک مستقل عنوان شریعت ہے. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ باہر سے کہیں سے گھر میں آتے تو آتے مسواک کرتے، وضو کرتے تو مسواک کرتے، رات کو سوتے تو مسواک کرتے، صبح اٹھتے تو مسواک کرتے. تو مطلب کیا ہوا؟ منہ کو اندر سے صاف ستھرا رکھنا، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. پھر ایک موقع پر آقا حضور رحمت عالم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے نماز میں یا جب بھی، تو اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ جوڑ کر وہ قرآن سنتا ہے. تو اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو تو حضور نے فرمایا جس بدبو سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے اس بدبو سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے. تو یہ وجہ تھی کہ تم نے ابھی نماز پڑھنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے، فرشتوں نے آنا ہے، تو انہوں نے منہ سے منہ جوڑنا ہے، تو منہ سے بو آ رہی ہو، یا سگریٹ پینے والوں کے منہ سے تو خاص کر کے ایک عجیب قسم کی بدبو آتی ہے. تو ایک خوبصورت مومن وہ سگریٹوں سے بھی بچے، پانوں سے بھی بچے، اور یہ نسواریں ڈالنے سے بھی بچے. یہ اتنی اچھی چیزیں نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ چلو یہ پان کھانا حرام ہے، حرام نہ بھی صحیح، تو کتنی حلال چیزیں بھی تو ہوتی ہیں جن سے بچنا چاہیے. جیسے پیاز ہے، ابھی نماز کا وقت ہو گیا تو پیاز کھا کے مت جاؤ مسجد میں، بھئی اس سے ایک مخصوص قسم کی بدبو ہے جو کہ نکلتی ہے. یہ سوال جو اب میرے پاس ہے اس کا شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سوال کا خاص تعلق دیہات کے ساتھ ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں عورتیں مٹی میں گوبر ملا کر لیپ کرتی ہیں پورے فرش کو، بلکہ بعض گھروں کے اندر میں نے دیکھا وہ دیواروں کو بھی لیپتی ہیں. ایسا کرنے سے وہ ان کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ مٹی کی خاک بن کر اڑے نہیں، جمی جمی سی رہے، جھاڑو دینا آسان رہے اور ویڑا سونا سونا لگے. دیہاتوں میں یہ ایک گھر کا حسن شمار کیا جاتا ہے، تو وہ ایسا کرتے ہیں. تو اب ایسا کرنا کیسا ہے؟ صاف سی بات ہے غلط ہے. آپ نے چھت تک نجاست مل دی اپنے گھر میں، گوبر ملا کر کے تو آپ نے چھت تک مل دیا، اور انہی الماریوں میں قرآن پڑے ہوتے ہیں تو اوپر نیچے دائیں بائیں گوبر اندر قرآن رکھا ہوا ہے. بہت غلط کام کیا آپ نے، اس سے بچنا چاہیے. اپنے گھر کے آنگن کو، صحن کو مٹی دھول سے بچانے کا کچھ اور بندوبست سوچیں. ٹائلیں لگوا لیں، وہ اینٹ ٹائپ ہوتی ہیں، کوئی سستی سی چیز لگوا لیں، لیکن گوبر شوبر نہ ملیں.
یہ گوبر ملنے سے آپ کے ہاتھ بھی پلید. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو ایسے گھر میں جبکہ آپ کے چاروں طرف گوبر ملا ہوا ہے. تو ایسا ہی تو ہے, فرش پر گوبر, دیواروں پر گوبر, سامنے گوبر, پیچھے گوبر. یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے, اس سے فوراً بچنا چاہیے. اچھا جی, پھر یہ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پر نماز پڑھنا کیسا ہے. یاد رہے کہ ننگی جگہ نماز پڑھو گے, اگر ابھی گوبر ملا خشک ہو گیا تو پھر آپ نے کہا بڑا خوبصورت فرش ہے, چلو آج ایسے ہی پڑھتے ہیں نماز. اگر ننگے فرش پر نماز پڑھو گے, یہ فرش گوبر والا, نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے ضروری ہے کہ جگہ پاک ہونی چاہیے, یہ نماز کی شرطوں میں ایک شرط ہے. اور اگر آپ نے مصلی بچھا کر نماز پڑھ لی, چلو اب ہو جائے گی, مصلی بچھانے کے بعد ہو جائے گی, بغیر مصلی بچھائے نہیں ہوگی. بہت اہم سوال, میٹرس پلید ہو گیا, بچے نے پیشاب کر دیا. رضائی پلید ہو گئی, کمبل پلید ہو گیا, بچے نے پیشاب کر دیا. یا قالین پلید ہو گیا. انہوں نے میٹرس لکھا, میں 2-4 چیزیں ساتھ اور جوڑ دوں. قالین پلید ہو گیا, اب نہ وہ گھر سے اٹھایا جائے تو نہ اسے دھویا جائے, کیا کریں؟ تو ان ایسی چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب یاد رہے, میں ایک ضابطے کے طور پر چند جملے کہہ دیتا ہوں. ہر وہ چیز جو نچوڑی نہ جا سکے, ظاہر تم میٹرس نہیں نچوڑ سکتے, تم قالین نہیں نچوڑ سکتے, تمہارے بس میں نہیں ہے, وہ اتنا طاقتور سا ہوتا ہے, تم نہیں نچوڑ سکتے. کمبل نچوڑا جا سکتا ہے, لیکن پھر بھی یہ کما حقہ نہیں نچڑتا. کمبل جب پانی اس میں آتا ہے تو اتنا یہ بھر جاتا ہے پانی سے کہ جیسے نچڑ جانا چاہیے ویسے نہیں نچڑتا. تو مسجد کی صف, بعض اوقات بچے آتے ہیں تو صف کو کیسے نچوڑو گے, وہ تو ٹوٹ پھوٹ جائے گی, وہ تیلوں کی بنی ہوئی. یا مسجد کا قالین. الغرض میں اب 2 3 4 5 نام لیتا ہوں. میٹرس ہو گیا, تمہارے گھروں کی تلائیاں اور گدے ہو گئے, یا پھر تمہاری رضائیاں ہو گئیں, یا تمہارے قالین ہو گئے, اور تمہاری ہر وہ ایسی چیز جو نچڑ نہیں سکتی. تو اس کا حکم یہ ہے کہ مثلا یہ دیکھو میرے پاس ایک یہ قالین ہے یا میٹرس ہے, تو جس علاقے میں بچے نے پیشاب کیا یا جو پلید ہوا, تو وہاں اس کو کمبل کو آپ کسی بھی جگہ ٹیک دے کر میٹرس کو کھڑا کریں اور وہاں سے اس پر پانی گرائیں. جب پانی جذب ہوگا تو ظاہرہ بعد میں نکلے گا بھی تو صحیح نا. مثلا اس کونے پر پیشاب ہو گیا میٹرس میں یا کمبل میں, اسے آپ کھڑا کر کے تو پانی گرائیں. پانی گرا کر اب کچھ ایسا کریں کہ یہ زمین سے اٹھ جائے ذرا. جب اٹھ جائے گا تو قطرے ٹپ 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 گرنا شروع ہو جائیں گے. وہ نچڑتے رہیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ پانی آخر نچڑ جائے گا اور ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا. تو آپ نے ایک بار ایسا کیا اور دوبارہ پھر ایسا کریں اور تیسری بار پھر ایسا کریں. تیسری بار جب آپ کے میٹرس سے یا قالین سے وہ آخری قطرہ تک ٹپک جائے, اب وہ آپ کا قالین اور میٹرس پاک تصور کیا جائے گا. کہ میٹرس تو ہر گھر کے پلید ہوتے ہی ہوتے ہیں, جہاں بچے ہیں وہاں میٹرس پلید لازمی ہے, یا کمبل یا رضائی. تو پاک بھی تو کیا کرو نا, پلید ہو رہے تو پھر پاک کرنے کا اہتمام بھی تو کرنا چاہیے. یہ میٹرس پاک کرنے کا طریقہ ہے. جی کچھ قالین ہیں جو بتاتے ہیں بھائی کہ فکس کیے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اب طریقہ جو کتابوں میں تھا وہ تو یہی تھا جو میں نے عرض کر دیا ہے. اب میں اپنے پاس سے کہنے لگا ہوں جو بھی کہنے لگا ہوں, اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ بات صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. آپ کسی عالم سے پوچھیں, اگر وہ کہہ دے کہ صحیح ہے تو آپ وہ کام کر لیں, اگر کہے کہ غلط ہے تو میرا جواب مجھے واپس کر دینا. بھائی نے سوال یہ کیا کہ قالین فٹ کیا ہوا ہے پورے گھر میں, پھر فریج بھی اوپر رکھ دی, پھر گھر کی الماری بھی رکھ دی, ایسا پیک کیا نا اسے, اب وہ اٹھا کر کے کسی کے بس میں نہیں رہا دھونا. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایسے قالین پر پانی ڈالیں اور سرف کچھ ڈالیں, تو پھر ویپر کے ساتھ مدد حاصل کریں. ایک بار پانی ڈالا تو ویپر ذرا دبا کر مارا تاکہ وہ پانی سارا اینڈ تک نکل جائے. پھر پانی ڈالو تو ویپر ذرا دبا کر مارو, اور پھر پانی ڈالو تو ویپر ذرا دبا کر مارو. تسلی نہیں ہوئی تو ایک آدھ بار پانی اور ڈال لو. ایسا کرنے سے مجھے امید ہے کہ وہ پاک تصور کیا جائے گا. لیکن پھر بھی اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی بڑے عالم سے ضرور پوچھیں, وہ جو جواب آپ کو ارشاد فرمائے اسی کے مطابق عمل کریں. مجھے کم علم آدمی کو اتنی کچھ سمجھ آئی ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. فرش پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں گھروں میں, اور جب گھروں میں پیشاب گھروں میں 2 فریقوں کی جنگ ہوتی ہے, بابا جان اور بیبے جان اور بچے, یعنی دادا دادی اور بچے, ان کی جنگ ہی رہتی ہے. ہم نے نماز پڑھنی ہے تو انہیں پیشاب کر دی ہے, وہ اپنی نووں کو ڈانٹتے ہیں, وہ سنبھال کے رکھا کرو بچے اپنے. تو جانیے وہ بچوں کو سنبھالے کہ نہ سنبھالے, دادا جی آپ سمجھ جائیے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی زمین
کچی پکی کوئی بھی زمین. مذہب میں زمین کا قانون یہ ہے کہ جب اس پر پیشاب ہو جائے تو پھر یہ خشک ہو جائے تو یہ پاک ہے. زمین کا خشک ہو جانا ہی اسے پاک کر دیتا ہے. بس مذہب کا قانون اتنا ہی ہے. فرش پر پیشاب ہوا تھا، پتہ ہے تمہارے سامنے داغ پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ خشک ہونے پر تمہارا فرش پاک ہے. میں اس کی بطور ذہن کی تسکین کے میں کہنا چاہوں گا، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جہاں نماز پڑھو گے ہو جائے گی. اب جہاں نماز پڑھو گے، اب بھائی کئی جگہ پلید بھی ہوئی، بارشیں برسیں، پانی بہا، پلیتیاں اس پہ گزری، سارا کچھ ہوا، لیکن حضور پھر بھی کیا فرماتے ہیں؟ پوری زمین مسجد ہے، جہاں نماز پڑھو گے تو ہو جائے گی. تو اس حدیث پاک سے میں نے آپ کو استدلال کر کے بتانا چاہا کہ ساری زمین درجے میں پاک ہے، تو آپ خشک ہونے کے بعد اس پر پاکی ہی کا حکم جاری ہوگا. آپ سڑک پر نماز پڑھیں، پرے نماز پڑھیں، نماز آپ کی جائز ہے، پاک تھی زمین تو ہی جائز ہے نا. تو زمینیں اور فرش یہ گھروں کے خشک ہونے کے بعد خود بخود ہی پاک شمار کیے جاتے ہیں. یہ میں اس سوال کا جواب بتا چکا ہوں. کپڑوں پر پیشاب لگے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ 3 بار نچوڑنے والا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگر دودھ پینے والا بچہ تھا تو اس نے دودھ کی الٹی کر دی یا پھر پیشاب کر دیا. پبلک کے اندر یہ ایک نظام ہے، یہ بچہ ہے، اس کا پیشاب پلید تھوڑا ہے، یہ تو بچہ ہے نا جی، جس کا نام ہے پیشاب، بس خواہ وہ کرے بچہ، خواہ وہ کرے بڑا، خواہ وہ کرے بوڑھا، خواہ وہ کرے جوان، جس کا نام پیشاب ہے وہ پلید ہی پلید ہے. لہذا بچوں کے پیشاب میں کپڑوں کو دھونے کا خاص اہتمام کیا کریں. باقی بچے پیشاب کر دیتے ہیں، غصے بھی نہ ہوا کریں. نمازی لوگ خاص کر کے غصے بھی نہ ہوا کریں. میں نے نماز پڑھنی تھی، خام کا مجھے بچہ پکڑا دیا لا کر، تو گھر میں بیٹی بہو کو ڈانٹ دیا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. یہ دیکھو رسول اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی اپنا بچہ لے کر آئے حضور کے دربار میں. صحابہ اپنے بچے لایا کرتے تھے تاکہ حضور کی صحبت کا فیض میسر ہو جائے، لایا کرتے تھے. پھر حضور بھی شفقت کرتے تو ان کا بچہ گودی میں اٹھا لیتے. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ جو ہی رسول اللہ نے بچہ گودی میں اٹھایا، بچے نے اپنا کام کر دیا، پیشاب خارج ہو گیا. اب کہ آقا حضور کیا جلال میں آئے؟ کچھ بھی نہیں. فرمایا یہ پکڑو یار ذرا، اس نے پیشاب کر دیا ہے، پانی لاؤ یار کپڑا دھوتے ہیں. اتنا ہی کچھ کہا اور بس. تو آقا حضور رحمت عالم سے بڑے نمازی ہو آپ کیا کہ بات بات پر غصے ہو جاؤ. بچے پالو اچھے طریقے سے پالو، پوترے پالو اچھے طریقے سے پالو. یا پیشاب کر دینے پر آج اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو کل تم بھی یہی کر کے آئے ہو. کون سا کہ تمہارا زمانہ نبوت کا زمانہ تھا کہ تمہیں تو یہ کام ہوتا ہی نہیں تھا. ہم سارے اس پروسیس سے گزرتے ہیں، تو لہذا کل تک ہمارے والدین نے ہمارے بارے میں صبر کیا، تو آج ہم اپنے بچوں کے بارے میں صبر کریں. ہاں دودھ کا بھی اسی کے ساتھ ہے. جو چیز بھی معدے سے ہو کر آئے گی، خواہ وہ نچلے راستے سے نکل جائے، خواہ اوپر والے راستے سے آ جائے، جو چیز معدے سے ہو کر آئے گی وہ پلید ہوتی ہے. الٹی ہو گئی یا بچے کا دودھ ہو گیا تو یہ پلید ہوتا ہے. وضو توڑنے کے لیے اگرچہ ہمارے علماء نے بچے کے تو خیر وضو ہے ہی نہیں نا، بڑے بندے کی الٹی اگر کم ہے، منہ بھر کر نہیں آئی تو وہ وضو کو نہیں توڑتی. اگر منہ بھر کر کے آئی ہوئی ہے تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. آج کی نشست میں آخری سوال مجھے جو میں بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے، باقی جو سوالات ہیں وہ میں درمیان میں ان کے جوابات دے چکا ہوں. تکرار کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہے. کتا اگر جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ پبلک میں جو فتویٰ رائج ہے، پبلک دیتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو، وہ یہ ہے کہ اگر کتا گلا ہے تو تمہارے کپڑوں پر لگ گیا تو کپڑے پلید، اگر کتا خشک ہے اور تمہارے کپڑوں پر لگ گیا تو کپڑے پاک. پبلک کے ہاں یہ فتویٰ چلتا ہے. جی بات یہ ہے کہ کتے کا جسم مذہب میں کیا پلید ہوتا ہے؟ جی نہیں، خشک ہو تو بھی پاک ہوتا ہے کتے کا جسم. اور اگر کتا تر ہو جائے لیکن گھر کے پانی سے، جو پانی پاک ہوتا ہے اس سے اگر تر ہو جائے تو اب بھی کتا پاک ہے. تیسری صورت، کتا نالی میں بیٹھا تو اب وہ کپڑے آپ کے پلید ہوں گے، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ نالی کا پانی. کتا وجہ نہیں بنے گی. البتہ جو احتیاط کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کتے کا لعاب دہن پلید ہوتا ہے، تھوک اس کا پلید ہوتا ہے، وہ اگر کپڑے پر لگ گیا تو کپڑے آپ کے پلید ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.